الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الحج کے 2 رکوع یعنی 5 اور 6 34ویں آیت سے لے کر 48ویں آیت تک آج ہم ان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج سے ایک نیا طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پہلے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں آیات کا، اور پھر ان آیات میں جو تشریح اور تفسیر طلب جو مقامات ہوں گے ان کی میں وضاحت کر دوں گا۔ یہ طریقہ زیادہ آسان بھی ہے اور زیادہ دلچسپ بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس قرآن مجید ہے تو آپ وہاں سے کھول کر آپ بیٹھ جائیں، اور ساتھ ساتھ جیسے جیسے میں آیات کا ترجمہ کروں گا آپ اس ترجمے کو بھی سنیں اور پڑھیں، اور ساتھ ساتھ جو میں وضاحت کروں گا اس وضاحت سے بہت سے سوالات اور بہت سے اشکالات وہ بھی آپ کے دور ہو جائیں گے، اس لیے کہ آیات میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو ترجمے سے واضح نہیں ہوتا، اس کی تفسیر، اس کی تشریح اور اس کی توضیح ضروری ہوتی ہے۔ تو اس لیے ترجمے کے ساتھ ہی اگر کوئی بات، کوئی مقام ایسا ہو جو آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ بعد میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور آخر میں 5 منٹ 10 منٹ ہمارے پاس ہوں گے، تو ان 10 منٹ میں ہم اگر کوئی مقام دوران ترجمہ یا تفسیر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ اس کے متعلق مجھ سے پھر پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ زیادہ بہتر بھی ہے، اور اس سے انشاءاللہ تعالی ہم مزید سیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 48 تک آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35 اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں، اور پھر اس طرح ترتیب کے ساتھ ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے جعلنا منسکا، ہم نے قربانی کو مقرر کر دیا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں، ذکر کریں اللہ کے نام کا اوپر اس کے جو اللہ نے ان کو بہیمۃ الانعام، 4 ٹانگوں والے جانور، حیوان جو اللہ نے ان کو عطا کیے، ان پہ اللہ کا ذکر کریں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا، تمہارا معبود ایک معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اور اسی کے لیے جھکو، یعنی اسی کے تابع ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور بشارت دے دو مخبتین کو، عاجزی کرنے والوں کو۔ اب یہ عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، اور صبر کرنے والے ہیں اوپر اس کے جو ان کو پہنچے، یعنی جو تکلیف پہنچتی ہے۔ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے والے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ اب اس میں ان 2 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخبتین کا ذکر کیا ہے، لیکن ہم مخبتین پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آغاز میں فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، ہر امت کے لیے ہم نے منسکا، یعنی منسکا سے مراد قربانی ہے یہاں پر، اس لیے کہ قربانی ہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ الفاظ ہمیں سورۃ البقرہ میں ملتے ہیں، آیت نمبر ہے 128، جہاں پہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، ومن ذریتنا،
اور ہماری ذریت سے امتم مسلمۃ لک، اور ایسا گروہ اور ایسی جماعت ہو کہ جو تیری فرما برداری کرنے والی ہو۔ اور آگے فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہم کو مناسک دکھا دے۔ مناسک یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ حج کی عبادات، ارکان اور اعمال، یہاں پہ مجموعی طور پر حج کے بارے میں یہ فرمایا۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ عربی زبان میں لفظ نسک یہ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو پاک اور صاف کر دینا، جیسے عربی میں کہتے ہیں نسک ثوبا، کہ اس نے کپڑوں کو دھو کر پاک اور صاف کر دیا، یہ نسک کا مطلب ہے۔ اور اسی سے یہ منسک اور منسک مناسک جمع ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی انسان کو پاک کرتی ہے، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ ہر امت کے لیے قربانی ہم نے مقرر کی، منسک ہم نے مقرر کیا۔ اب اگر ہم تورات کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی بائبل آپ کہہ لیجئے کہ ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی امتوں میں بھی قربانی کا تصور تھا، اور آج بھی قوم یہود میں، آج کے جو تورات پر ایمان رکھنے والے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، وہ آج بھی قربانی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یعنی باقی عبادات تو ان کے ہاں ایک لحاظ سے معدوم ہو گئی، لیکن قربانی کا تصور آج بھی ان کے اندر موجود ہے۔ اور پہلے قربانی کیا تھی؟ تورات میں اس بات کو بیان کیا گیا، اور وہ قربانی یہ تھی کہ جیسے حابیل اور قابیل کا واقعہ یہ تورات میں بھی ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 ہے، اور قرآن پاک یعنی سورۃ المائدہ قرآن کی 5ویں سورت ہے، اور آیت نمبر ہے 27۔ وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، کہ دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا اور دوسری کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ قرآن پاک نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ تو گویا کہ اگر ہم بائبل کا بھی مطالعہ کریں، مختلف مقامات پر انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں قربانی کا ذکر ملتا ہے۔ جیسے حضرت الیاس کی قربانی کا ذکر ملتا ہے سلاطین میں، یعنی بائبل میں جو ایک کتاب ہے سلاطین، اس میں حضرت الیاس کی قربانی کا ذکر ملتا ہے کہ جب قوم نے ان کو ستایا اور تنگ کیا اور ان کے نبوت و رسالت پر ایمان نہ لائے، تو انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام نے قوم سے کہا، اور خاص طور پہ جو بال کے جو پجاری تھے ان سے کہا کہ بھئی ایسے کرو، کھلے میدان میں تم سب آ جاؤ اور لوگ بھی آ جائیں، سارے اکٹھے ہو جاؤ، اور ایک مجمع میں تم بھی قربانی پیش کرو، ایک جانور کی میں بھی قربانی پیش کرتا ہوں، اور جس کی قربانی قبول ہو گئی تو وہ سچا ہوگا۔ حضرت الیاس اور بال کے جو پجاری تھے وہ آ گئے اور قربانی پیش کی گئی، تو حضرت الیاس کی قربانی قبول ہو گئی۔ یعنی قربانی قبول کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان کی طرف سے آگ آتی تھی اور وہ اس کو اچک کر لے جاتی تھی۔ حضرت الیاس کے پھر یہ مخالف ہو گئے، یعنی اس وقت کا بادشاہ اور ملکہ حضرت الیاس علیہ السلام کے دشمن بن گئے اور آپ کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ تو حضرت الیاس نے پھر جزیرہ نما سینا میں کے پہاڑوں میں پھر پناہ لی تھی حضرت الیاس علیہ السلام نے۔ تو اس طرح گویا کہ جب قرآن یہ کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو مقرر کیا تھا، تو یہ قربانی کو مقرر کرنا اس طرف اشارہ ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو حج کے لیے آتی ہے ان کے لیے نہیں ہے صرف قربانی، بلکہ اس سے پہلے بھی قربانی کا تصور ان میں موجود تھا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں مخبتین کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر مخبت فرمایا۔ یاد رکھیے کہ رکوع نمبر 4 کے اختتام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فرمایا۔ یہ جو جانور ہیں نا، دنیاوی طور پر تو ان سے فائدہ تم نے وقتی طور پر اٹھانا ہے، یعنی اس زندگی میں ایک حد تک ان کا دودھ استعمال کرنا، ان کی کھال کو استعمال کرنا، یا ان کے بالوں سے کوئی لباس بنانا، یہ سب کچھ وقتی طور پر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ذکر کیا قربانی کا تو یہ بتایا کہ اس کے جو فوائد اور منافع ہیں یہ فار ایور ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہیں، یہ دائمی ہیں،
ایسا نہیں ہے کہ ایک جانور دنیا میں تم خریدتے ہو اور اس سے تم فائدہ لیتے ہو اور فائدہ عارضی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جانور جو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتے ہو اس کا فائدہ تمہیں ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اس لیے یہاں پر اب اس بات کو بیان کیا کہ چونکہ کفار و مشرکین جانور ذبح کرتے تھے، ان میں بڑی بدعات اور بڑی غلط قسم کی رسومات تھی، وہ آگے جا کر میں اس کا ذکر کروں گا۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے جانور کی قربانی کا ذکر کیا اور قربانی کے ذکر کے ساتھ ہی فرمایا کہ مخبتین کا مطلب ہوتا ہے عاجزی کرنے والے۔ عربی زبان میں خبط کا لفظ الخبط، اس کا مطلب ہوتا ہے نرم، اور جو نشیبی زمین ہوتی ہے نیچے والی زمین اس کو الخبط عربی زبان میں کہتے ہیں۔ تو مخبتین کون لوگ ہوتے ہیں؟ عاجزی کرنے والے، جھکے ہوئے لوگ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والے۔ اب ان کی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 علامتیں بیان کی ہیں۔ پہلی علامت کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، یہ پہلی علامت ہوگی۔ دوسری فرمائی کہ وہ تکلیف اور مصیبت میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور تیسری بات فرمائی کہ نماز قائم کرنے والے۔ نماز قائم کرنا اور نماز پڑھنا اس میں فرق ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرنے والے، یعنی نماز کے شرائط آداب ان کو بجا لاتے ہیں، نماز کے مقاصد اور ان کی غرض اور غایت کو نماز کی اپنے پیش نظر رکھتے ہیں۔ اور آخری جو علامت بیان کی فرمایا وہ خدا کے دیے ہوئے میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ 2 آیات ہیں کہ ان میں ایک تو قربانی کا ذکر کر دیا گیا، اور قربانی پر اللہ کا نام لینا ہے، اور اللہ نے جو جانور چوپائے جو عطا کیے ان کو جب ذبح کرنا ہے تو ان پر اللہ کا نام لینا ہے۔ اور مخبتین یہ کام کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں اور اپنی تن من دھن کو قربان کرتے ہیں۔ در حقیقت قربانی بھی یہ ایک استعارہ ہے، ایک علامت ہے، اس لیے اس کو شعائر اللہ کہا گیا کہ جب قربانی انسان کرتا ہے تو در حقیقت یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بندہ اللہ کے حکم پہ اپنے سر کو جھکانے والا ہے۔ تو یہ مخبتین کا ذکر ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37۔ اس میں فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور فرمایا کہ یہ قربانی کے اونٹ، بدن یعنی عربی زبان میں یہ جو اونٹ ہوتے ہیں قربانی کے لیے، ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور نحر اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے نحر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ قرآن پاک نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہاں پر نحر کا لفظ اونٹ کے لیے استعمال کیا گیا، اور احادیث میں پھر گائے وغیرہ کے لیے بھی یہ نحر کا لفظ استعمال ہوا، یعنی اس میں پھر گائے بھی شامل ہو جاتی ہے۔ جس طرح اونٹ میں 7 حصے شامل کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح ایک حدیث کے مطابق گائے میں بھی 7 حصے شامل کیے جاتے ہیں۔ اب فرمایا کہ یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں نا، ان کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں ان کو بنایا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان میں خیر ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، پس اللہ کا نام لو ان پر، یعنی کھڑے ہوئے۔ اونٹ کی قربانی ہوتی ہے، اونٹ کھڑا ہوتا ہے تو کھڑے ہونے میں اس کی قربانی کی جاتی ہے، یعنی باقی جانور ہوتے ہیں ان کو لٹایا جاتا ہے زمین پر، لیکن اونٹ کا ایک پاؤں باندھ دیا جاتا ہے، ایک ٹانگ، اور وہ 3 ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ پھر حلقوم میں تیر مارا، نیزہ مارا جاتا ہے، یا ایک بڑی چھری یا چھرا جسے کہتے ہیں وہ گھونپا جاتا ہے، اس سے اس کے جسم سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور کافی خون جب نکل جاتا ہے تو وہ خود اونٹ زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، کہ اللہ کا نام لو ان پر کھڑے ہو کر، یا جب یہ کھڑے ہوں۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور پھر کیا ہو، پھر ان کی جنوب زمین پر لگ جائیں، یعنی پھر یہ گر جائیں نیچے۔ تو فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، تو پھر ان سے کھاؤ اور کھلاؤ، کن کو؟ سوال کرنے والوں کو،
اور جو مسکین لوگ ہیں ان کو تم اس میں سے کھلاؤ. یعنی ایک مسکین وہ ہے جو سوال نہیں کرتا اور ایک وہ ہے کہ جو سوال کرنے والا ہے، دونوں کو تم اس میں سے کھلاؤ. اب واضح بات ہے کہ جب وہ زمین پہ گرے گا، اس کی جان نکلے گی، تب ہی اس کو اس کا گوشت کاٹا جائے گا، تقسیم کیا جائے گا، پھر بانٹا جائے گا. کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، اس طرح ہم نے مسخر کر دیا تمہارے لیے تاکہ تم شکر گزار بنو. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہرگز اللہ کی بارگاہ میں ان جانوروں کا، قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تم میں سے تقوی پہنچتا ہے. کذالک سخرھا لکم، اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اللہ کی تکبیر پڑھو اوپر اس کے جو اس نے تمہیں ہدایت دی. وبشر المحسنین، اور محسنین احسان کرنے والوں کو بشارت دے دو. اب یہاں پہ یعنی آیت نمبر 36 اور 37 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قربانی اور تقوی ان کے تعلق کی بات کی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اونٹ کی قربانی کے لیے نحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قربان کرنے کے لیے نحر کا لفظ، ویسے ہم ذبح کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں. اور بدن یہ قربانی کے اونٹ یعنی اللہ نے بیان کیا کہ شاعر اللہ میں سے ہے. اور ذبح کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ اونٹ کا ایک پاؤں، صحابہ بھی اسی طرح کرتے تھے، ایک پاؤں باندھ دیا گیا، 3 پاؤں پہ وہ کھڑا ہوتا تھا، 3 ٹانگوں پہ، اور پھر اس کے بعد حلقوم میں یعنی اس کی گردن میں جہاں یعنی نیزہ زور سے مارا جاتا ہے اور پھر خون کے فوارے پھوٹتے ہیں، اور جب خون اس کے جسم سے کافی حد تک نکل جاتا ہے وہ خود بخود زمین پر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یعنی اس کی جان نکل جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد کہا کہ اب تم کھاؤ بھی صحیح اور اس میں سے کھلاؤ بھی صحیح. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فذکر اسم اللہ، اللہ کے نام کو یاد کرو، اللہ کے نام کا ذکر کرو. تو گویا کہ یہاں پر جو تکبیر پڑھی جاتی ہے اس کا یہاں پر ہمیں خود علم ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب جانور کو ذبح کیا جائے تو پھر تکبیر پڑھنی چاہیے. وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف الفاظ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. ایک تو ہے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ الفاظ یہیں سے فذکر اسم اللہ سے لیے گئے. اور آپ یہ بھی فرماتے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ جو بہت بڑا ہے، اور اے اللہ تیری طرف سے ہے اور تیرے لیے، یعنی اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تیری ہی نعمت تھی، تو نے ہمیں عطا کی تھی اور ہم نے تیرے لیے اس کو قربان کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی یہ آیات بھی ذبح کرتے ہوئے، نحر کرتے ہوئے آپ تلاوت کرتے تھے. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک. رسول اللہ یہ قرآن کی آیات کی تلاوت بھی کرتے اور اپنی طرف سے کچھ اضافہ بھی فرماتے تھے کہ میں نے اپنے چہرے کو مکمل طور پر اس ذات کی طرف پھیر دیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یکسو ہو کر پھیرا. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. ان صلاتی و نسکی و محیای، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب اللہ کے لیے، وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، فرمانبردار بندوں میں سے بنوں. اور اللہم منک ولک، اے اللہ یہ تیری طرف سے ہی ہمیں عطا کیا گیا تھا اور ہم نے تیرے نام پر ان کو قربان کر دیا. یہاں یعنی 36 میں اس بات کو بیان کیا گیا. اب 37 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا. عرب کے لوگ جب قربانی کرتے تھے نا تو وہ گوشت اور خون وغیرہ لے کر جاتے تھے اور کعبہ کی دیواروں پہ لگایا کرتے تھے، یعنی دکھاتے تھے، ظاہر کرتے تھے کہ یہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی ہے. اور اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189 میں عرب کی
اس رسم کو اور اس بدعت کو بھی بیان کیا قرآن پاک نے سورۃ البقرہ میں، اور ہم نے منگل کے روز اس پر گفتگو کی تھی کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں اہلہ کے بارے میں، یعنی اہلہ ہلالوں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی اس سے متعلق جو مسائل ہیں ان کے بارے میں۔ اب قرآن پاک نے کیا بیان کیا؟ ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ حج کے لیے جب گھر سے نکلتے تو جس دروازے سے جایا کرتے اور حج کر کے واپس آتے تو پھر اسی دروازے سے اندر داخل نہیں ہوتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ جب ہم گئے تھے تو اس وقت ہم گناہگار تھے اور گناہوں کی آلائش کے ساتھ تھے، اب ہم جب آئے ہیں تو اب ہمارے پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو لہٰذا ہم گھر کے پیچھے سے ہم آئیں گے۔ یہ خود ہی انہوں نے ایک بدعت پیدا کر لی تھی۔ اب قرآن پاک نے یہاں پر کیا کہا؟ قرآن پاک نے کہا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور جو گھر کے دروازے ہیں وہاں سے داخل ہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے بالکل وہی طریقہ، یعنی اس مقام پر قربانی کی اور قربانی کا خون اور گوشت لے کر کعبۃ اللہ کے پاس گئے اور دیواروں پر جا کر لگایا اور گوشت وہاں پر رکھا، اور اسی طرح جب حج کے لیے گئے واپس آئے تو پھر گھر کے دروازے سے نہیں آئے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں بھی اس بات کو بیان نہیں کیا۔ اللہ نے یہ بتایا کہ تقوی کیا ہے، تقوی کی وضاحت کر دی۔ تقوی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا، یہ در حقیقت تقوی ہے، اس کو بیان کیا۔ اور یہاں پہ اس لیے فرما دیا کہ ہرگز اللہ کی بارگاہ میں ان کا گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کیا پہنچتا ہے؟ تقوی پہنچتا ہے، یعنی اپنے اندر اخلاص اور خلوص اپنے اندر پیدا کرو اور صرف اللہ کی محبت میں اور اللہ کے تعلق میں قربانی کو پیش کرو۔ سورۃ البقرہ کا یہ مقام بھی بڑا خاص ہے، اگر اس کو ایک دفعہ آپ حضرات ویسے دیکھ لیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 189، اس کا اگر آپ مطالعہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی کے تصور کو بھی واضح کر دیا ہے کہ نیکی کیا ہے، وفاداری کیا ہے، اطاعت گزاری کیا ہے، اللہ سے تعلق اس بات کا نام ہے۔ اللہ سے تعلق کس بات کا نام ہے؟ یہ بڑا خاص مقام ہے سورۃ البقرہ کا 189۔ اس کو بھی اگر آپ کسی وقت بیٹھ کر گھر پہ قرآن مجید کھول کر اگر آپ اس کا مطالعہ کر لیں اور اس کی سادہ سی کوئی تفسیر بھی آپ دیکھ لیں، ہمارے عقیدے کی درستگی کے لیے، اصلاح کے لیے بڑی ضروری ہے یہ آیت، یعنی اس حوالے سے کہ ہم اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں اور پھر ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ نیکی ہے، یہ عبادت ہے، یہ اچھا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ عبادت اور نیکی صرف وہ ہے جو میں تمہیں بتاتا ہوں، تم اپنی طرف سے کوئی کمی کرو یا اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر دو، یہ نیکی نہیں ہے۔ بالکل ویسے عبادت کو انجام لاؤ اور بالکل ویسے کام کرو جو میں نے تمہیں حکم دیا، در حقیقت وہ نیکی اور وہ تقوی ہے۔ تو اس لیے اس آیت کو ضرور آپ دیکھیے گا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر ہے 38۔ آیت نمبر 38 میں یہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ما قبل آیت اور ما بعد آیت، ان کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور اسے جب ہم پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک علیحدہ مضمون اور ایک الگ موضوع کے ساتھ ہے۔ یہاں کیا فرمایا؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدافعت کرتا ہے، دفاع کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو اور ناشکری کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ یہ کیوں فرمایا کہ اس کا ما قبل اور ما بعد کے ساتھ اس آیت کا تعلق کیا بنتا ہے؟ اس کا تعلق یہ بنتا ہے کہ پہلے قربانی کا ذکر ہوا، اب اس کے بعد یعنی حج اور قربانی کا ذکر ہوا، اب اس کے بعد جہاد کا ذکر ہو رہا ہے، تو درمیان میں یہ فرمایا۔
اچھا، پھر یہ دیکھیے کہ ماں بعد چونکہ جہاد کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کو اور ناشکری کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. یعنی اس کا تعلق جہاد کے ساتھ اس طرح قائم ہو جاتا ہے کہ جیسے سورۃ البقرہ میں ہم نے منگل کے روز پڑھا تھا، منگل کے روز ہم نے پڑھا تھا کہ جہاد کے بارے میں اگر لڑنا بھی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ حد سے نہیں بڑھنا. ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد سے پہلے ایمان والوں کو یہ بتا دیا کہ جو خیانت کرنے والے ہیں اور ناشکری کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دفاع بھی ان کا کرتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو خیانت کرنے والے نہیں ہوتے، جو ناشکری کرنے والے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کا دفاع کرتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد سے پہلے یہ فرما دیا. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جب جہاد کی قتال کی اجازت مل گئی تو وہ صحابہ کے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کی تھی، یہ ایک خیال پیش کیا تھا کہ اگر ہمیں اجازت دی جائے تو ہم چھپ کر ان کا قتل کریں، ان کا قتل عام کریں، یعنی ان کو پتہ بھی نہ چلے اور ہم ان کفار و مشرکین کو مار دیں. کفار و مشرکین کا قتل کر دیں. لیکن رسول اللہ نے ان کو منع فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جاتا ہے کہ اس لیے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو اور ناشکری کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جیسے سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ اصلاح کے لیے، صلح کے لیے اگر جھک جاتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو تم بھی صلح ان سے کر لو، اپنے ہتھیار ڈال دو، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کرو کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. تو اس آیت کا تعلق اس طرح ما قبل کے ساتھ ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دفاع کرے گا. ایک بات یہ بیان کر دی، دفاع کب ہوگا، حفاظت کب ہوگی، کہ جب یہ ایمان والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق قربانی کریں گے، حج کریں گے اور جہاد کریں گے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کا ساتھ دے گا اور ان کی مدد کرے گا. اب یہاں پہ دیکھیے کہ کتنی اہم تعلیم ہے مسلمانوں کو. حالانکہ وہ کفار و مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، سامنے کھڑے ہیں، لڑ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دشمنان دین کے بارے میں یہ کہا کہ پیٹھ پیچھے چھرا نہیں گھونپنا، ان کو مارنا نہیں ہے اور غفلت میں ان کا قتل نہیں کرنا. اجازت صرف یہ ہے کہ جب سامنے دشمن ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ لڑنے کے ارادے سے آیا ہے، تو پھر تم اس کے ساتھ لڑو. اور اس لڑائی میں بھی فرمایا کہ حد سے نہیں بڑھنا. ان اللہ لا يحب المعتدین. اب اس کے بعد آیت نمبر 39 اور آیت نمبر 40 میں جہاد کی اجازت اور مقصد جہاد کو بیان کیا گیا ہے. اب کیا فرمایا؟ یہ رکوع نمبر 6 کا آغاز ہوتا ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے قتال کیا گیا بسبب اس کے کہ ان پر ظلم ہوا. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ. وہ لوگ کہ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا. إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ. صرف اس وجہ سے نکالا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ. اور اگر اللہ تعالیٰ بات کو لوگوں میں سے بات کو بات کے ذریعے دفع نہ کرتا، نہ ہٹاتا، تو لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. تو پھر کیا ہوتا؟ تو عبادت خانے، یعنی یہ جو صوامع ہے، بیع ہے، یہ میں آپ کو بعد میں تشریح میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا مقامات ہیں اور کن کے ہیں یہ مقامات. صوامع، بیع، صلوات اور مساجد کہ جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے،
تو ان کو کیا کر دیا جاتا؟ ان کو منہدم کر دیا جاتا، ڈیمولش کر دیا جاتا، یہ ویران کر دیے جاتے، یہ گرا دیے جاتے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور جو اللہ کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً قوی، قوت والا اور غالب ہے، غلبے والا ہے۔ اب اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، یہ جو سوامع فرمایا، عربی زبان میں سومعہ کی جمع ہے یہ سوامع، اور اس سے مراد وہ مقامات ہیں جہاں پر راہب عبادت کے لیے خلوت نشینی اختیار کرتے تھے، یعنی علیحدہ جا کر بیٹھنا اور عبادت کرنا وہاں پر، اور مراقبہ کرنا، مجاہدہ کرنا، خلوت اختیار کرنا، تنہائی میں جا کر بیٹھنا، اس مقام کو سوامع کہا جاتا تھا، سومعہ۔ اچھا، دوسرا مقام یہاں پر جو قرآن نے کہا بیعن، اس کی جمع یہ بیع کی جمع ہے، اس کی واحد بیع ہے۔ اب اس سے مراد یہود کے عبادت خانے بھی ہیں اور نصارہ کے عبادت خانے بھی ہیں، لیکن چونکہ اس کے بعد جو صلوات کا لفظ استعمال ہوا، صلوات صلات کی جمع یعنی صلوات یہودیوں کے عبادت خانے، تو لہٰذا یہاں پر بیع سے مراد پھر نصارہ کے عبادت خانے ہو گئے، یعنی آپ گرجا کہہ لیجئے، چرچ کہہ لیجئے، پھر یہ وہ مقام ہو گیا۔ اور صلوات سے مراد کیا ہوا؟ یہودیوں کے عبادت خانے، جنہیں کنیسہ کہا جاتا ہے یا سینگوگ ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ان کے عبادت خانوں کا ذکر کر دیا، اور پھر اس کے بعد مساجد فرما دیا۔ مساجد کیا ہے؟ یہ مسجد کی جمع ہے، یعنی مسلمان جہاں پہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اب یہ جہاد کے مقصد کو بیان کر دیا گیا۔ بات یہ سمجھ آئی کہ جہاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں فرض کیا؟ تاکہ لوگوں کی مذہبی آزادی کا تحفظ ہو، یعنی لوگ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اس لیے قرآن پاک نے فتنہ کا لفظ استعمال کیا ریلیجیس پرسیکیوشن کے لیے، مذہبی تعذیب کے لیے۔ عرب کے معاشرے میں کیا تھا؟ کفار و مشرکین یہی کچھ کرتے تھے، جو لوگ مسلمان ہوتے ان پر جبر کرتے کہ واپس اپنے آبا کے دین کی طرف آؤ، اور ان پر ظلم کرتے، تشدد کرتے۔ اگر کوئی رشتہ دار ہوتا، کمزور ہوتا، تو اس کو قید کر دیتے، اس سے بھی بڑی بڑی سزائیں ان کو دیا کرتے اور مجبور کرتے کہ وہ واپس کفر کی طرف آ جائیں۔ تو یہ ریلیجیس پرسیکیوشن اس معاشرے میں تھی جس کو قرآن پاک نے فتنہ کہا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جہاد کا مقصد کیا ہے۔ جہاد کا مقصد یہ ہے کہ زمین پر، خدا کی زمین پر ہر کوئی اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے۔ یہاں پہ میں حوالہ دیا کرتا ہوں پاکستان کے حوالے سے۔ جب پاکستان تخلیق ہو گیا تو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ بیان، آپ کی یہ تقریر بڑی مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پاکستان بننے کے بعد ہر شخص آزاد ہوگا، مسلمان مسجد جائے گا، اور جو ہندو ہے وہ مندر میں جائے گا، اسی طرح جو مسیحی ہے وہ چرچ میں اپنی عبادت کے لیے جائے گا، ہر کسی کو آزادی ہوگی۔ تو یہ وہ آزادی ہے کہ جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے، سب کا سب، پورا کا پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ زمین پر کوئی کسی پر جبر کر کے اس کے عقیدے کو تبدیل نہ کرے اور اس کو مجبور نہ کرے کہ تم میرا عقیدہ قبول کر۔ اس کو آزادی ہو کہ وہ جس عقیدے کو اختیار کرے، جس مذہب کو اختیار کرے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ یہاں پہ اس بات کو بیان کیا گیا، یعنی آیت نمبر 39 اور 40 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت بھی دی اور جہاد کے مقصد اور غرض اور غایت کو بھی بیان کر دیا۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو حکمران، خاص طور پہ خلفائے راشدین کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہ کسی لشکر کو روانہ کرتے تھے تو سپہ سالار کو نصیحتیں فرمایا کرتے تھے۔ ان نصیحتوں میں یہ ساری باتیں
یعنی قرآن مجید جس مذہبی آزادی کی بات کر رہا ہے اس کی تفصیل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں اور آپ کی نصیحتوں میں اور خلفائے راشدین کے نصیحتوں میں ہمیں ملتی کہ بھئی جب آپ کسی زمین پہ جانا، جو تم سے لڑے بس تم نے ان سے لڑنا ہے، خواتین ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا، ان کو قتل نہیں کرنا، بزرگوں کو بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، باغات ہیں، اناج ہے، غلہ ہے، فصلیں ہیں، کسی جگہ کو کسی زمین کو اجاڑنا نہیں، ویران نہیں کرنا، درختوں کو نہیں کاٹنا، یہ باقاعدہ احکامات دیے جاتے تھے۔ تو قرآن پاک نے یہاں پر اختصار کے ساتھ اور اجمال کے ساتھ اس بات کو یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد آئیے، آیت نمبر ہے 41 میں کیا فرمایا؟ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دیں گے، ان کو قبضہ دیں گے، ان کے پاؤں جما دیں گے تو اقاموا الصلاۃ، نماز کو یہ قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو قائم ادا کریں گے، وامروا بالمعروف، اور اچھے کاموں کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، اور برے کاموں سے یہ روکیں گے، منع کریں گے، وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کے لیے انجام سب کاموں کا، عاقبۃ الامور، تمام امور کا انجام اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے۔ اب یہ صحابہ کا ذکر ہے یہاں پر، یعنی اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آغاز میں، آپ تھوڑا سا اس بات کو یاد کیجئے کہ میں نے آغاز میں بتایا تھا کہ کفار و مشرکین کہ جو کعبۃ اللہ کے متولی تھے، تولیت ان کے ہاتھ میں تھی، وہاں پر انہوں نے شرک کو، بدعت کو، ان رسومات کو وہاں پر شروع کر دیا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا کہ بھئی ہم نے تو ان کو حکم دیا تھا کہ اس گھر کو پاک اور صاف رکھو، طائفین کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھو اس گھر کو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ملت ابراہیمی کو بالکل چھوڑ دیا اور رسوم اور شرک کا گڑھ بنا کے رکھ دیا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ اب تم پر عذاب آئے گا اور شدید قسم کی تمہیں سزا دی جائے گی۔ پھر مسلمانوں سے کہا کہ اب حج اور قربانی یہ تم نے کرنی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ وقت بالکل قریب تھا، آگے جا کر اس رکوع کا جب اختتام ہوگا اس سے ہمیں بالکل یہ بات واضح ہو جائے گی، معلوم ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار مکہ اور مشرکین کو واضح طور پہ بتا دیا کہ پہلی قوموں کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوا، اب تمہارے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے۔ تو اب صحابہ کی جماعت یعنی آہستہ آہستہ گریجولی قدم آگے بڑھ رہے ہیں، تو اللہ پاک نے اپنی اس جماعت کے بارے میں یہ فرمایا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ متبعین پیروکاروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو زمین میں یعنی مکہ کی سرزمین پر، عرب میں ان کو اقتدار ملے گا تو یہ نماز کو قائم کریں گے، یہ وہ نماز کہ جو ملت ابراہیمی میں تھی، اور یہ زکوٰۃ ادا کریں گے، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کریں گے۔ یہ زکوٰۃ وہ تھی کہ جو ملت ابراہیمی میں موجود تھی، اور اسی طرح نیکی کے کاموں کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی ملت ابراہیمی میں موجود تھی۔ لیکن مشرکین کے ہاں بھی ان کے تصورات موجود تھے، لیکن اکثریت نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ امر بالمعروف کیا ہے والنہی عن المنکر کیا ہے، یا نماز اور زکوٰۃ کا پتہ نہیں تھا، ہر چیز کا پتہ تھا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ نماز اللہ کی طرف سے فرض ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اکثریت اس کی تارک ہے، نماز ادا نہیں کرتی۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ روزہ ہے، کتنے مسلمان ہیں کہ جو اس سے غفلت برتتے ہیں۔ حج کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ استطاعت رکھنے والا حج کرے، لیکن کتنے مالدار لوگ ہیں کہ جو بالکل غافل ہیں اس عمل سے، اس نیکی سے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، دیگر اعمال ہیں۔ ہر کسی کو پتہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، کتنے لوگ ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ اسی طرح سب کو پتہ ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، کتنے لوگ ہیں جو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ تو گویا کہ عرب کے معاشرے میں، مکہ میں بھی لوگوں کو معلوم تھا، لیکن معلوم ہونے کے باوجود اکثریت منہ موڑے ہوئے تھی، اس سے علیحدہ ہو چکی تھی، اس سے غافل تھی۔ ملت ابراہیمی کا مطالعہ کر کے دیکھیں، یہ سب کچھ وہاں پر موجود تھا۔ چند لوگ تھے
کہ جو اس کو اختیار کیے ہوئے تھے، نماز کو بھی، زکوٰۃ کو بھی، حج کو بھی، عمرے کو بھی اور روزے کو بھی، اور اس کے علاوہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے رسول اللہ کی جماعت کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں یہ بیان کر دیا کہ یہ وہ جماعت ہے کہ اے کافرو، اے مشرکو، جس ملت ابراہیمی کو تم نے چھوڑ دیا، جس دین کو تم نے ترک کر دیا، یہ وہ جماعت ہے کہ جو اقتدار ملنے کی صورت میں نتیجے میں یہ چیزیں قائم کریں گی، ایسا معاشرہ قائم کریں گے کہ جو اسلامی معاشرہ ہوگا، جہاں پر اسلامی اقدار اور ویلیوز تمہیں چلتے پھرتے تمہیں نظر آئیں گے۔ تو اس آیت کا تعلق، آیت نمبر 41 کا تعلق یہ صحابہ کی جماعت سے ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 42 سے لے کر 45 تک اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو فقد كذبت قبلہم، تو ان سے پہلے جو قومیں تھیں انہوں نے بھی تو جھٹلایا تھا۔ وہ کون سی قومیں تھی؟ قوم نوح کی قوم تھی، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم ابراہیم تھی، قوم لوط تھی، اور اصحاب مدین تھے۔ اصحاب مدین سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ وَكُذِّبَ موسیٰ، اور موسیٰ کو جھٹلایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اللہ پاک فرماتا ہے پھر ہم نے کافروں کو مہلت دی اور پھر ہم نے ان کو پکڑا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اور پھر یہ ہمارا پکڑنا، یہ عذاب کیسا تھا، کتنا سخت یہ عذاب تھا۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے متعلق یہ فرما دیا کہ تم نے صرف نہیں جھٹلایا، تم سے پہلے بھی قومیں گزری، پھر ان کا انجام کیا ہوا اس کو بیان کر دیا کہ پھر عذاب کیسا تھا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا، آیت نمبر 44 کو بھی میں نے پڑھ دیا، 43 اور 44 دونوں میں نے پڑھ دی۔ اب اس کے بعد 45، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، کہ بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، تہو بالا کر دیا۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظالم تھی۔ اب یہاں پر ظالمہ سے مراد مشرکہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہاں ظالمہ سے مراد ناانصافی کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور یہ قومیں اپنی چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، یعنی چھتوں پر اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے، اور بہت سے پکے اور بلند محل وہ ویران پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کنویں اس لیے کہ پانی کا مرکز ہوتے ہیں، اور اس وقت کے جس دور میں یہ جدید نظام پانی کا نہیں تھا، آبپاشی کا اور انسان کے استعمال کا، اس وقت کنووں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ زندگی کی علامت کنویں تھے، اور پھر بڑے بڑے پکے محل، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا، حضرت صالح کا، حضرت ہود کا، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، بڑے پکے اور بڑے بلند محل یہ تعمیر کیا کرتے تھے، بناتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر ان کا حال کیا ہوا۔ اب یہ ساری قوموں کا ذکر یہاں پر اگر کیا گیا تو ایسا نہیں ہے کہ کفار و مشرکین ان قوموں کے بارے میں جانتے نہیں تھے۔ اصول تفسیر کا آپ مطالعہ کیجئے نا، تو وہاں پر اسی بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بڑا فلسفہ بیان نہیں کیا، یعنی جیسے فلسفی ادق گفتگو کرتے ہیں، اور نہ کوئی ادبا اور شعراء کا انداز اختیار کیا کہ مشکل الفاظ استعمال کریں یا کوئی بڑے بڑے خیالات و نظریات کو بیان کریں، بلکہ یہاں پر جو انسان کا تجربہ اور مشاہدہ ہے اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اب کفار و مشرکین یہ سب کچھ جانتے تھے، اس تاریخ سے مانوس تھے، واقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا یہاں پر، اور انہیں کہا کہ بھئی دیکھو تم قوم نوح کے بارے میں بھی جانتے ہو، قوم ابراہیم، قوم عاد و سمود، قوم لوط، اصحاب مدین کے بارے میں بھی جانتے ہو، تمہیں فرعون کی کہانی کا بھی تمہیں پتہ ہے، تمہیں سب پتہ ہے۔ تو ان کا انجام کیا ہوا تھا؟ تو خبردار کر دیا گیا کہ اگر تم باز نہ آئے تو پھر یاد رکھو تمہاری تو حیثیت کچھ نہیں ہے۔ بڑے بڑے محلات میں رہنے والے، بڑے بلند محلات،
بڑے پکی اینٹوں کے بنائے ہوئے محلات اور کنویں جو آباد ہوتے تھے وہ سب کے سب ویران ہو گئے، بڑے بڑے محلات ویران ہو گئے، تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ یہاں پر اس بات کو بیان کیا۔ اب اس کے بعد یہ بڑی اہم آیت ہے جو میں آیت نمبر 46 ہے، خاص طور پر میں نے اس کو نشان بھی لگایا کہ یہ آیت سنیے اور پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح انسان کے دلوں پر اور انسان کے اذہان اور قلوب پر دستک دیتا ہے، کس طرح جگاتا ہے انسان کو۔ یہ ہے آیت نمبر 46۔ کیا فرمایا؟ فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں سیر نہیں کرتے، انہوں نے سیر نہیں کی؟ یعنی ایک تو یہ کہ نا ان قوموں کے بارے میں یہ جانتے ہیں، اس لیے ان قوموں کا ذکر کر دیا۔ اب کیا فرمایا؟ فرمایا کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا، کہ اگر ان کے پاس دل ہیں، وہ دل کے جن کے ذریعے یہ سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، او آذان یسمعون بہا، یا کان ہیں جن کے ذریعے یہ سنتے ہیں، فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فرمایا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، سینوں میں چھپے ہوئے دل اصل میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ پہلے فرمایا کہ زمین میں سیر کرو، پھرو، دیکھو۔ ایک سب سے بڑی علامت زمین میں بے شک عذاب نہ بھی آئے، لیکن آپ دیکھیے کہ وقت اور زمانہ جو بیتتا چلا جاتا ہے یہ انسان کو کس طرح زمین سے مٹاتا چلا جاتا ہے۔ ہم جو آئے روز سنتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار، فلاں عزیز، فلاں دوست، فلاں شخص دنیا سے چلا گیا، انسان اسی طرح تسبیح کے دانوں کی طرح گرتا ہے اور آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں کہ تسبیح خالی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک عبرت کا مقام ہے اگر انسان اس طرح بھی سوچے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ پہلے کوئی لوگ رہتے تھے، اس کے بعد دوسرے ان کی نسلیں آ گئی، پھر ان کی نسلیں آ گئی، اس طرح آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک قوم کو، نسل کو، لوگوں کو کس طرح زمین سے مٹا دیتا ہے۔ ہم خود اپنے خاندانوں میں، اپنے آس پاس اگر توجہ کر کے دیکھیں کہ کس طرح ایک پوری نسل آہستہ آہستہ چلی جاتی ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ایک قوم، اسی طرح ایک علاقے کے رہنے والے لوگ، ایک بستی کے رہنے والے، ایک شہر کے رہنے والے کس طرح ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی؟ ان کے پاس دل ہیں، یہ اس دل کو استعمال کریں، سوچیں۔ ان کے پاس کان ہیں، یہ ذرا سنیں تو صحیح۔ یہ جو سننے کی بات کی نا سورۃ مریم کے آخر میں دیکھیے، اللہ فرماتا ہے جو دنیا سے چلے گئے کیا ان کی آہٹ بھی کبھی انہوں نے سنی ہے؟ ایسی کوئی آہٹ، کوئی نشان، کوئی علامت کہ یہ لوگ یہاں پر رہا کرتے تھے، کوئی نشان، کوئی آہٹ بھی نہیں ان کی۔ تو یہاں پر آذان کا ذکر خاص طور پر کیا، او آذان یسمعون بہا، ان کے پاس کان ہیں تو یہ ان کانوں سے سنیں۔ تو فرمایا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، سینوں میں جو دل ہے نا، در حقیقت یہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ آنکھ سے ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ ظاہر ہے، اگر دل ہمارا زندہ ہو تو پھر یہ آنکھیں وہ کچھ دیکھیں جو مردہ دل والے نہ دیکھیں۔ تو اس لیے یہاں پر اس بات کو بیان کیا۔ اور اسی طرح سورۃ الاعراف میں ایک آیت ہے، وہاں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فرمایا کہ جن و انس میں سے بہت سے جن و انس کو ہم نے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا۔ اب یہاں پہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جی اللہ نے تو خود ہی جہنم کے لیے جن و انس کو پیدا کیا۔ ایک تو اللہ نے فرمایا کثیر، بہت سے۔ اچھا اب آگے جا کر کیا فرمایا؟ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں، اس دل کے ذریعے سے یہ سوچتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں، ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا، واضح بات ہے کہ جن لوگوں کے پاس دل ہو اور وہ اس دل سے سوچے نہیں، آنکھیں ہوں دیکھے نہیں، کان ہوں سنے نہیں، تو پھر نتیجہ تو یہی نکلنا ہے کہ ان کے لیے یہ دنیا ہی جہنم بن جاتی، ان کے لیے یہ دنیا ہی جہنم بن جاتی ہے۔ یعنی جہنم بننے سے مراد یہی ہے کہ ایک قوم
اور ایک شخص زوال کا شکار ہو جاتا ہے، ادبار کا شکار ہو جاتا ہے، پستی کا شکار ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جھنجھوڑا ہے انسانوں کو اور ہر نسل کے، ہر زمانے کے انسان کو کہ اگر تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، اللہ کے کلام کے بارے میں شک کرتے ہو، اللہ کے دین کے بارے میں شک کرتے ہو، تو پھر ذرا زمین میں سیر کرو، ذرا پھرو، دیکھو، تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر ہے 47 اور 48، یہ دو آیتیں ہیں، اس کے بعد یہ دو رکوع مکمل ہو جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، کہ یہ آپ سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ جلد عذاب لاؤ، عذاب طلب کرتے ہیں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک تیرے رب کے نزدیک ایک دن، جو تمہارا ایک دن ہے نا، كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، گویا کہ وہ 1000 سال کے برابر ہے۔ اللہ کا ایک دن 1000 سال کے برابر، اللہ کا ایک دن 1000 سال کے برابر۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دیتا ہے نا، تو تم اس کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ یہ تمہاری اپنی گنتی ہے، جس حساب سے تم جلدی مچاتے ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تمہارے 1000 سال بنے تو اللہ کا ایک دن بنتا ہے۔ اور فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور بہت سی بستیاں کہ جنہیں ہم نے ڈھیل دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، حالانکہ وہ ظالم تھے، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر ہم نے ان کو پکڑا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور یہ بات یاد رکھ لو کہ میری طرف ہی تمہیں سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ یہاں پر اس کا رکوع کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، یعنی جیسے موتی پروئے ہوتے ہیں نا، جس طرح موتی پروئے ہوتے ہیں وہ انداز ہے۔ یعنی پہلے ذکر ہوا مختلف اقوام کا، قوم نوح کا، قوم لوط کا، اصحاب مدین کا، قوم موسیٰ کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، ساری قوموں کا ذکر کر دیا اور ایک عبرت کے حوالے سے ان کو بیان کر دیا، اور ان کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ دیکھو یہ لوگ اوندھے منہ اپنے گھروں میں پڑے ہوئے تھے اور ان کے کنویں ویران ہو گئے، ان کے محلات ویران ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو جگایا، بتایا کہ زمین میں سیر کر کے دیکھو۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اب کفار و مشرکین سے یہ کہا کہ تم جو یہ جلدی مچاتے ہو نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، ایک اللہ کی طرف سے مہلت ہے، ایک مدت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نافرمان قوموں کو دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے بس ہے، وہ تمہیں پکڑ نہیں سکتا، لیکن اللہ کا ایک قانون ہے، ایک نظام قدرت ہے۔ وہ نظام قدرت اور وہ قانون کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک قوم کو مہلت دیتا ہے، ان کو ایک مدت دیتا ہے، ان کو ایک وقت دیتا ہے کہ ممکن ہے کہ توبہ کر لیں، ممکن ہے کہ واپس پلٹ آئیں، ممکن ہے کہ رجوع کر لیں۔ اس رجوع کے لیے، توبہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقت دیتا ہے، اور جب وہ مدت، وہ وقت، وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب اترتا ہے۔ تو اللہ نے کفار و مشرکین کو خبردار کر دیا اور ان کو بتا دیا کہ بس تمہارا وقت اب قریب ہے، اور اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اسلام قبول کر لو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ پوری تاریخ نافرمانوں کی تمہارے سامنے ہے، اور تم اس سے اندازہ کر سکتے ہو کہ رب ذوالجلال کی ذات بے بس نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور وہ جب پکڑتا ہے کسی قوم کو تو پھر اس کے لیے کوئی بھی نجات کا راستہ اور اس قوم کا اللہ کے مقابلے میں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ یہ دو رکوع مکمل ہو جاتے ہیں، رکوع نمبر 5 اور رکوع نمبر 6۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ رکوع نمبر 7 اور 8 پہ ہم اسی طرح گفتگو کریں گے۔
بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.